السلام علیکم ناظرین، مسلم حکمرانوں کے تعارفی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں نویں عباسی خلیفہ واثق باللہ کا تعارف پیش کریں گے۔ ناظرین، واثق باللہ معتصم باللہ کے بیٹے اور ہارون الرشید عباسی کے پوتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو جعفر یا ابو القاسم تھی۔ ان کا اصل نام ہارون تھا۔ یہ مکہ کے راستے میں کراتیس نامی ام الولد کے پیٹ سے 196 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہیں ان کے باپ معتصم باللہ نے اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ یہ معتصم کی وفات کے بعد تخت خلافت پر بیٹھے۔ یہ بہت بڑے شاعر اور ادیب بھی تھے۔ عربی ادب میں وہ مامون کے ہم پلہ تھے، بلکہ اس سے بھی فائق تھے، مگر فلسفہ اور علوم حکمیہ میں مامون سے کم تر تھے۔ انہوں نے مامون الرشید کی علمی مجلسیں دیکھی تھیں۔ اس کو علم و فضل کا شوق تھا، اسی لیے اس کو مامون صغیر یا مامون ثانی کہتے ہیں۔ واثق کو عربی زبان میں اس قدر اشعار یاد تھے کہ خلفائے عباسیہ میں کسی کو اتنے اشعار یاد نہ تھے۔ اپنے باپ کی طرح کھانے پینے کا بھی انہیں بہت شوق تھا، بہت ہی خوش خوراک تھے۔ شاعروں اور ادیبوں کو بڑے بڑے انعام دیتے، اہل علم کی قدر کرتے اور ان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا برتاؤ ضروری سمجھتے۔ مگر خلق قرآن کے مسئلے کا خبط اپنے باپ سے وراثت میں پایا تھا، اور اس معاملے میں یہاں تک غلو اختیار کیا کہ اکثر بڑے بڑے علماء کو ثواب سمجھ کر اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ 198 ہجری میں مامون بن ہارون الرشید عباسی نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی تو ان کے دور میں معتزلہ کا فرقہ اٹھا۔ وہ دیگر بدعات کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کرتے اور بڑی تیزی سے عوام کو اپنے ساتھ ملا لیتے۔ مامون بھی معتزلہ کے ساتھ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب گمراہی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی لہر کو دیکھا تو پوری قوت کے ساتھ باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ اس مسئلے میں حق و باطل کی یہ کشمکش کئی سالوں تک جاری رہی۔ چنانچہ مامون، پھر معتصم، واثق، متوکل، ان چار خلفاء کے عہد میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام احمد بن حنبل پر چاروں خلفاء کے ادوار میں تشدد کا ایک طوفان بپا رہتا، لیکن بامشقت قید و بند کے مصائب کے سلسلے بھی اللہ کی توفیق سے امام احمد بن حنبل کے پائے استقامت کو متزلزل نہ کر سکے، اور وہ فاتح اور سرخرو ہو کر تشدد خانے سے باہر تشریف لائے۔ یوں باطل کو شکست ہوئی اور حق غالب آیا۔ واثق باللہ کی آخر عمر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مسئلہ خلق قرآن کے متعلق اس نے اپنی ایک سرگرمی کم یا بالکل موقوف کر دی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ محمد ازدی، جو امام ابو داؤد اور امام نسائی کے استاد تھے، وہ مسئلہ خلق قرآن کے متعلق معتزلہ کے مخالف عقیدہ رکھنے کے سبب گرفتار ہو کر آئے اور دربار میں پیش ہوئے۔ وہاں قاضی احمد بن ابی داؤد سے اس مسئلے پر بحث ہوئی، جو معتصم کے زمانے سے ہی دربار میں وزیر اعظم کے برابر رتبہ رکھتے اور خلق قرآن کے قائل تھے۔ ابو عبد الرحمن نے ان سے سوال کیا کہ تم پہلے مجھ کو یہ تو بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم تھا کہ نہیں کہ قرآن مخلوق ہے؟ قاضی احمد نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا۔ حالانکہ قاضی احمد بن ابی داؤد نے یہ بالکل غلط بات کہی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسئلے میں تنازع کا بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تو آپ ضرور اسے واضح فرما دیتے اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس بارے میں رہنمائی کرتے۔ بہرحال ابو عبد الرحمن نے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدے کی تعلیم دی یا نہیں؟ قاضی احمد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کے متعلق کوئی حکم نہیں فرمایا۔ ابو عبد الرحمن نے کہا کہ جس عقیدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی اور علم رکھنے کے باوجود لوگوں کو اس کے ماننے پر مجبور نہیں کیا، تم اس کے متعلق لوگوں کی خاموشی کو کیوں کافی نہیں سمجھتے اور ان کو کیوں اس کے ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور کرتے ہو؟ یہ سنتے ہی واثق باللہ چونک پڑا اور دربار سے اٹھ کر اپنی محل سرائے میں چلا گیا اور چارپائی پر لیٹ کر بار بار یہ کہتا رہا کہ جس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، ہم اس پہ سختی کر رہے ہیں۔ پھر حکم دیا کہ ابو عبد الرحمن کو آزاد کر کے اس کے وطن میں آرام اور سکون کے ساتھ واپس پہنچا دو اور 300 دینار سرخ بطور انعام دے دو۔ ناظرین، یہ تو مسئلہ خلق قرآن کے حوالے سے واقعہ تھا۔ اب ان کے حکومتی کارناموں کی طرف آتے ہیں۔ واثق کے والد معتصم نے رجاء بن ایوب کو ابو حرب یمانی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا۔ رجاء بن ایوب نے کچھ دنوں انتظار کرنے کے بعد ابو حرب سے لڑائی کا سلسلہ جاری کیا۔ اسی اثناء میں معتصم باللہ نے وفات پائی اور واثق باللہ تخت نشین ہوا۔ وفات معتصم کی خبر سنتے ہی اہل دمشق باغی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے امیر کو دارالامارت میں محصور کر لیا اور لشکر کی فراہمی و ترتیب میں مصروف ہو کر جمعیت کثیر فراہم کر لی۔ یہ خبر سنتے ہی واثق باللہ نے رجاء بن ایوب کے پاس حکم بھیجا کہ پہلے اہل دمشق کی خبر لو۔
اس وقت رجا بن ایوب مقام رملہ میں ابو حرب کے مقابلے میں مارکہ آرائی میں مصروف تھا۔ اس حکم کی تعمیل میں اس نے بہت تھوڑی سی فوج ابو حرب کے مقابلے پر چھوڑی اور باقی فوج لے کر دمشق کی جانب متوجہ ہوا۔ یہاں اہل دمشق نے مقابلہ کیا اور بڑی خونریز جنگ ہوئی، جس میں 1500 آدمی اہل دمشق کے اور 300 آدمی رجا کی فوج کے مقتول ہوئے۔ اہل دمشق نے ہزیمت پا کر امن کی درخواست کی اور یہ بغاوت بالکل ختم ہو گئی۔ یہاں سے فارغ ہو کر رجا رملہ کی جانب گیا اور ابو حرب کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ ابو حرب کے ہمراہیوں میں سے 20,000 آدمی ان لڑائیوں میں مقتول ہوئے۔ خلیفہ واسق باللہ نے تخت نشین ہو کر ایک ترک غلام اشناس کو اپنا نائب السلطنت بنا کر تمام ممالک اسلامیہ کے سیاہ و سفید کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم محمد بن عبد الملک بن زیاد جو معتصم کے زمانے سے وزیر اعظم چلے آ رہے تھے، وہ واسق کے زمانے میں بھی وزیر اعظم ہی رہے۔ یہ عہدہ جو اشناس کو سپرد کیا گیا، اس کا نام نائب السلطنت تھا، جو واسق باللہ نے نیا ایجاد کیا تھا۔ نائب السلطنت خلیفہ کے تمام اختیارات استعمال کرتا اور وزیر اعظم کا اسی طرح افسر اور حاکم تھا جیسے خلیفہ۔ اب تک کسی خلیفہ نے ایسے وسیع اختیارات کسی دوسرے کو نہیں دیے تھے۔ ترکوں کو اگرچہ افشین کے قتل سے ایک قسم کا نقصان اور صدمہ پہنچا تھا، لیکن ان کی فوجیں، پلٹنے، رسالے بدستور موجود تھے، ان کی قدر و منزلت بھی بدستور موجود تھی۔ اب واسق باللہ کے تخت نشین ہونے پر اشناس کو جب حکومت اسلامیہ میں سیاہ و سفید کے اختیارات عطا ہوئے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ تمام عالم اسلام میں ترکوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اشناس کو یہ حکومت زیادہ دنوں تک راست نہ آئی اور جلد ہی اس کے اختیارات پر بھی حد بندی قائم ہو گئی، مگر یہ ایک ایسی نظیر قائم ہوئی جو بعد میں دولت عباسیہ کے زوال اور بربادی کا باعث ہوئی۔ واسق باللہ چونکہ مجالس علمیہ کا بھی شوقین تھا، اس لیے وہ علماء اور سلطنت کے اراکین کی مجلسوں میں بیٹھ کر گھنٹوں علمی مباحثے کرتا اور قدیم روایات سنا کرتا۔ علماء اکثر عربی نسل لوگ تھے، انہوں نے ہارون الرشید کے زمانے کے واقعات بھی موقع پا کر سنانے شروع کیے۔ برہمکا کے علمی ذوق اور سخاوت کی حکایتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اقتدار و اختیار کے قصے اور پھر خاندان خلافت کے خلاف کی سازشوں کی کیفیت اور بربادی کے تمام واقعات مناسب اور موضوع انداز میں واسق باللہ کے گوشے گزار کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واسق باللہ کی آنکھیں کچھ کھل سی گئیں اور اس نے ترکی اور خراسانی امراء کی نگرانی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ اکثر لوگوں پر غبن کے الزامات پائے ثبوت کو پہنچے اور واسق باللہ نے ان سے جرمانے وصول کرنے شروع کر دیے۔ اسی سلسلے میں اشناس ترک کے اختیارات بھی محدود کر دیے گئے۔ اب تک برابر سلطنت عباسیہ اہل عرب کی سیادت و عزت کے کم کرنے میں مصروف رہی تھی اور اجمیوں کو برابر فروغ حاصل ہوتا رہا تھا، تاہم عرب کے مرکز اسلام ہونے کی وجہ سے انہیں خاص عزت دی جاتی اور دین اسلام کے اولین خادم ہونے کی وجہ سے عربوں کا ایک خصوصی احترام ہر ایک کے دل میں موجود تھا۔ خود خاندان خلافت ایک عربی خاندان تھا، اس لیے اجمیوں کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی تھی کہ وہ عربوں کو ذلیل کریں۔ اسی وجہ سے خلفاء نے اب تک خراسانی اور ترکی سپاہیوں کے دستوں کو عربی قبائل کی سرکوبی کے لیے حجاز اور یمن وغیرہ میں نہیں بھیجا تھا، بلکہ جب کبھی حجاز اور یمن وغیرہ کے خالص عربی صوبوں کے انتظام کے لیے ضرورت پیش آتی تو عربی، عراقی یا شامی سپاہی بھیجے جاتے۔ اس احتیاط اور التزام کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب اگرچہ بہت ہی کمزور کر دیے گئے تھے، لیکن ان کا احترام دلوں میں باقی تھا اور عربی وقار سے کسی کو انکار نہ تھا۔ اب خلیفہ واسق باللہ کے زمانے میں عربوں سے یہ چیز بھی چھن گئی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواح مدینہ میں قبیلہ بنو سلیم کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ انہوں نے بنو کنانہ پر حملہ کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس قسم کی لوٹ مار کے واقعات عربوں میں اس وجہ سے شروع ہو گئے تھے کہ وہ اب ملک گیریوں اور فوجی خدمتوں سے برطرف اور معزول کر دیے گئے تھے۔ خلفائے عباسیہ نے انہیں اپنی فوجوں سے بتدریج خارج کر دیا تھا۔ اس حالت میں عربوں کا جنگی جذبہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں تبدیل ہونے لگا۔ مدینہ کے عامل محمد بن صالح نے جب بنو سلیم کی زیادتی کا حال سنا تو ان کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی۔ اس فوج کو بھی بنو سلیم نے شکست فاش دے دی اور مکہ و مدینہ کے درمیان تمام علاقے میں بدامنی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ خلیفہ واسق باللہ کو جب ان حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے اپنے ایک ترکی سپہ سالار بغا کبیر کو ترکی فوج کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ بغا کبیر کی بنو سلیم سے لڑائیاں ہوئیں، اس نے ان کو شکست دی، 1000 بنو سلیم کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ میں قید کیا اور بہت سو کو قتل کیا۔ بغا کبیر تقریباً 4 مہینے تک اپنی فوج کے ساتھ وہاں مدینہ میں مقیم رہا، عربی قبائل کو طرح طرح سے ذلیل، مغلوب اور خوف زدہ کرتا رہا۔ حج سے فارغ ہو کر بغا کبیر نے بنو ہلال کی طرف توجہ کی اور ان کو بھی بنو سلیم کی طرح سزائیں دیں اور 300 آدمیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔
پھر بنو مرا کی طرف متوجہ ہوا اور مقام فدق جا کر 40 روز تک مقیم رہا اور فزارہ اور بنو مرا کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے لایا اور قید کیا۔ پھر بنو غفار، سالبہ اور اشجع کے رؤساء کو طلب کر کے ان سے اطاعت و فرما برداری کے حلف لیے۔ پھر بنو کلاب کے 3000 آدمیوں کو گرفتار کر کے 2000 کو رہا کیا اور 1000 کو قید رکھا۔ پھر یمامہ میں جا کر بنو نمیر کے 50 آدمیوں کو قتل کیا اور 40 کو قید کیا۔ اہل یمامہ مقابلے پر مستعد ہوئے۔ بغا کبیر نے کئی لڑائیوں اور مارکہ آرائیوں میں 1500 اہل یمامہ کو قتل کیا۔ ابھی یمامہ میں لڑائی کے شعلے بھڑک ہی رہے تھے کہ واسق باللہ نے ایک اور ترک سردار کو تازہ دم ترکی فوج کے ساتھ یمامہ کی طرف بغا کبیر کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بغا کبیر نے تمام ملک یمامہ میں قتل عام شروع کرا دیا۔ اہل یمامہ وہاں سے بھاگے تو یمن تک ان کا تعاقب کیا اور ہزارہا آدمیوں کو قتل کیا۔ غرض عربی قبائل کو اچھی طرح پامال اور ذلیل کر کے اور 2200 شرفائے عرب کو قید کر کے اپنے ہمراہ بغداد لے آیا۔ جو قیدی پہلے قید کر آیا تھا وہ ان کے علاوہ تھے۔ بغداد آ کر محمد بن صالح کو لکھا کہ مدینہ کے تمام قیدیوں کو بغداد لے آؤ۔ چنانچہ محمد بن صالح ان کو بغداد لے آیا اور وہ بھی سب کے سب جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ بغا کبیر نے عرب میں 2 برس تک ترکوں کے ہاتھ عربوں کو بے دریغ قتل کروایا اور طرح طرح سے ان کو ذلیل اور مغلوب کیا۔ بادشاہ جب خود سپاہی نہ ہو بلکہ وہ خود تو جلسوں میں بیٹھنے کا اور قصے سننے سنانے کا شوقین ہو تو اس کے سائے میں یوں ہی ظلم پنپتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صاحب علم ہونے کے باوجود اسے یہ خبر نہ ہوئی کہ میں ظلم کی کیسی بنیادیں بنا رہا ہوں۔ لیکن ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا اور یہی بات پھر عباسیوں کی خلافت کے خاتمے کی طرف انہیں لے گئی۔ واسق باللہ کے دور میں رومیوں سے جنگی قیدیوں کے تبادلے کا ایک معاہدہ ہوا۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری چلا آتا تھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رومیوں کو شکست دی اور کبھی کبھی قسطنطنیہ تک بھی پہنچ گئے، مگر رومیوں کی حکومت اور سلطنت کا مکمل استحصال نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ خلافت راشدہ کے عہد میں ایرانی شہنشاہی برباد ہو چکی تھی، مگر رومی شہنشاہی ابھی باقی رہ گئی تھی۔ اگرچہ شام، فلسطین اور مصر وغیرہ رومیوں سے چھین لیے گئے تھے اور مسلمانوں کے قسطنطنیہ پر قابض ہو کر یورپ کے اندر داخل ہونے کی کوئی کسر باقی نہ تھی، لیکن اسی حالت میں اندرونی فسادات کھڑے ہو گئے اور قسطنطنیہ اور یورپ مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتے ہوتے بچ گئے۔ ان اندرونی جھگڑوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ کبھی بند ہونے میں نہیں آیا اور کسی خلیفہ کو ایسا موقع اور کامل اطمینان میسر نہ ہوا کہ وہ اپنی تمام طاقت وسیع مدت کے لیے یورپ کی طرف متوجہ کرے اور اپنے مقبوضہ ممالک میں بغاوت کا اندیشہ اور خروج کا خطرہ نہ رہے۔ غرض مسلمانوں کی آپس کی مخالفتوں نے قسطنطنیہ کے قیصر اور یورپ کے ملکوں کی حفاظت کی اور سرحدوں پر عیسائیوں اور مسلمانوں کی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کبھی کوئی خلیفہ فوج لے کر رومیوں پر حملہ آور ہوا تو ان کو ڈرا دھمکا کر اور سزا دے کر فوراً دارالخلافہ کی طرف واپس چلا آیا۔ یہ کبھی ممکن نہ ہوا کہ زیادہ مدت اور کئی برس کے لیے وہ خلافت سے جدا رہ سکے، مرکز خلافت سے جدا رہ سکے۔ واسق باللہ کے زمانے میں بھی رومیوں سے چھیڑ چھاڑ جاری رہی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں 2 مرتبہ عیسائی اور مسلمان قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا تھا، یعنی مسلمانوں نے عیسائیوں کے قیدیوں کو آزاد کیا تھا اور اس کے معاوضے میں عیسائیوں نے اپنے پاس قید مسلمانوں کو آزاد کیا تھا۔ یہ تبادلہ پہلے بھی دریائے لامس کے کنارے ہوا تھا اور واسق کے دور میں بھی تیسری مرتبہ اسی دریا کے کنارے ہوا، جس کی صورت یہ تھی کہ دریائے لامس پر 2 پل ایک دوسرے کے متوازی بنائے گئے تھے۔ ایک پل سے عیسائی قیدی آتا اور دوسرے پل سے مسلمان قیدی اس طرف چلا جاتا۔ اس تبادلے کے لیے واسق باللہ نے خاقان کو اپنی طرف سے عیسائی قیدیوں کے ساتھ دریائے لامس کے کنارے بھیج دیا تھا۔ برابر تعداد کے قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا تھا اور سب مسلمان قیدی، جن کی تعداد 4600 تھی، اس طرف آ چکے، تو رومی قیدی پھر بھی مسلمانوں کے پاس بہت سے بچ گئے۔ خاقان نے ان بچے ہوئے قیدیوں کو بلا معاوضہ رومیوں کے پاس یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اس تبادلے میں بھی ہمارا درجہ بڑھا ہوا رہنا چاہیے اور ہماری طرف سے یہ رومیوں پر احسان ہے۔ واسق باللہ استسقاء کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کے تمام جسم پر ورم آ گیا تھا۔ علاج کی غرض سے اس کو گرم کی ہوئی جگہ پر بٹھایا گیا۔ اس سے مرض میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اگلے دن وہ جگہ کچھ زیادہ گرم کی گئی اور وہ پہلے دن کی نسبت زیادہ دیر اس جگہ بیٹھا رہا، جس کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ وہاں سے نکال کر اسٹریچر پر سوار کر کے سیر و تفریح کے لیے لے جایا گیا، لیکن جب اسٹریچر کو زمین پر رکھ کر دیکھا گیا تو واسق باللہ فوت ہو چکا تھا۔ اسی وقت قاضی احمد بن داؤد، محمد بن عبد الملک، وزیر اعظم اطاخ، وصیف، عمر بن فرح وغیرہ جو سلطنت کے اراکین تھے، وہ قصر خلافت میں جمع ہوئے اور واسق کے 9 عمر لڑکے کو تخت خلافت پر بٹھانے لگے۔ اس وقت وصیف نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ ایسے 9 عمر لڑکے کو خلیفہ بناتے ہو؟
یہ الفاظ سن کر سب رک گئے اور خلافت کے مستحق شخص کے بارے میں غور کرنے لگے۔ آخر واثق باللہ کے بھائی جعفر بن معتصم کو طلب کیا گیا اور خلعت پہنا کر تخت خلافت پر بٹھایا اور متوکل علی اللہ کا خطاب دیا۔ متوکل نے سب سے بیعت خلافت لے کر واثق کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، یہ تھا واثق باللہ کا احوال، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کتنا ہی صاحب اختیار کیوں نہ ہو، ہر ایک نے سوائے پروردگار عالم کے فنا ہو جانا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔